اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ دو کلمات کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو آخری وقت میں بلا کر فرمائے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لے آئے تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے انہیں سخت ترین اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ انہیں جلتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور کوڑے مارے جاتے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور شرک کی طرف لوٹ آئیں، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کے الفاظ ہوتے۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ظلم کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ کو ترک انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے دل میں اس کلمے کی وہ محبت تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور توحید پر ثابت قدمی کو قبول کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنایا۔ جب نبی پاک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عزت نصیب ہوئی جو دنیا میں کسی غلام کو نہیں ملی تھی۔ وہی بلال جنہیں کبھی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، انہیں کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے اذان دینے کا شرف دیا گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو وہی لوگ جو انہیں تکلیف دیتے تھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے ان کے مقام کو کس قدر بلند کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے ایک غلام بھی عزت کا تاج پہن سکتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بھی اس کلمے کو دل سے مانیں، اس پر صبر کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں تو مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ ہمیں عزت اور کامیابی عطا کرے گا۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کہنا یعنی مبارک یا انتہائی ببرکت اور مبارک جو الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے اور اس کی برکت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ دو کلمات بیٹا کبھی نہ چھوڑنا۔ اور وہ دو کلمات کون سے تھے؟ ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ وہ کلمہ ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اس کلمے کو ایک کلمے رکھ دیا جائے تو پھر بھی یہ جو کلمہ ہے اس کی فضیلت اتنی ہے، اس کی عظمت اتنی ہے، اس کی برکت اتنی ہے، ترازو کے جس پلڑے میں یہ کلمہ ہوگا وہ پلڑا باری ہوگا۔ یہ کلمہ یہ ہے۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلموں کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک کبھی نہ چھوڑنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زندگی کی کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، مصائب و آلام کتنے ہی کیوں نہ ہوں، ہم ان دو کلمات سے مدد لے سکتے ہیں
اور ہمیشہ ان کو اپنی زندگی میں حصہ بنا کے اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان دو کلمات سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ دو کلموں میں سے پہلا کلمہ جس طرح میں نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو کلمات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور اس دور کے اندر جب ہر برائی رواج پا چکی تھی اور بدی اپنے کلائمیکس پر تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس اندھیرے میں دین اسلام کی تعلیمات ایک مینارہ نور ثابت ہوئیں اور ایک روشنی، امید کی ایک روشنی نظر آئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دور میں مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے آپ نے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ بلکہ میں نے یہ بھی جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں اور پھر جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں، دین حنیف کے سلسلے میں، اللہ کے دین کے سلسلے میں ہر قربانی کو، ہر مصائب و آلام کو، جتنے بھی مصیبتیں ہیں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر کے انہوں نے لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری رکھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی مشکل کے اندر ہیں، مصائب و آلام کے اندر ہیں، دکھوں کے اندر ہیں، مختلف تکالیف کے اندر ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دو کلمات سے مدد لیں۔ یہ کتنے پیارے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کلمے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ بھی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ جنت میں درخت لگانے کا سبب بھی بنتے ہیں اور اس کی برکت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کلمات سے مستفید ہونے کی توفیق اور اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے، اور ہم بھی ان کلمات کو اپنی زبان پر ہمیشہ رکھیں زندگی کی آخری سانس۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔